سلسلہ عالیہ بدیہ مداریہ، وہ میرا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ ہمارا سلسلہ، ہمارا مرکز، ہمارا مرجع، ہمارا منبع، جس کو سلسلہ عالیہ بدیہ مداریہ کہتے ہیں، نہ علم سے خالی ہے اور نہ علم سے کولا ہے۔ یہ تمہارے ذہن کی پیداوار ہے، یہ تمہارے ذہن کی سوچ ہے، یہ تمہاری ناقص العقلی ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ ہم علم سے کورے ہیں۔ الحمدللہ ہم وہ ہیں جو بڑے بڑے اچھوں کے ڈپلومہ چیک کر دیتے ہیں۔ ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم گھبراتے نہیں ہیں، ہم پریشان نہیں ہوتے، لیکن قرآن کی اس آیت پر ہمارا یقین ہے۔ رب نے کہا لا تہینوا ولا تحزنوا، گھبرانا مت، ڈرنا مت، تو پریشان مت ہونا۔ رب نے کہا لا تہینوا ولا تحزنوا، فرما دیا تو گھبرانا نہیں، وانتم الاعلون، کامیاب تم ہو، سربلند تم ہو، فخر تمہارے لیے ہے، عظمت تمہارے لیے ہے، بزرگی تمہارے لیے ہے۔ یہ فرمایا ذات محمد عربی سے، یہ فرمایا ذات محمد عربی سے۔ ذات محمد عربی نے ہندوستان میں میرے سرکارہ سیدنا سید بدیع الدین، بدیع الزمان، بدیع المکان، قطب الاقطاب، فرد الافراد، بدیع الدین زندہ شاہ مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام قرآن دے کر، پیغام احادیث دے کر، پیغام صحابہ دے کر، پیغام اقوال صحابہ دے کر، اقوال شہداء دے کر، اقوال صالحین دے کر، قرآن دے کر، حدیث دے کر، سرزمین کھمبات میں 242 ہجری میں مکمل قرآن کا فیضان دے کر، مکمل احادیث کا فیضان دے کر، فیضان تو دیا کہا بدیع الدین ساتھ میں علم کیمیا بھی لے جاؤ، علم ریمیا بھی لے جاؤ، علم ہیمیا بھی لے جاؤ۔ غرض کے اس وقت کے جتنے بھی عظیم علوم تھے، جتنے بھی عظیم فنون تھے، سب سارے کے سارے میری آقا کی بارگاہ میں آقاؤں کے آقا نے پیش کر دیے۔ تو یہ قرآن کا پیغام یاد رکھو، پہلے آیا ہماری خانقاہ کے لیے، ابھی ہم کرتے نہیں۔ لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، گھبراؤ مت، ڈرو مت، پریشان مت ہو، سربلند تم ہو، کامیاب تم ہو، کامرانی تمہارے لیے، دنیا کی سلطنت تمہارے لیے، دنیا کی حکمرانی تمہارے لیے ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو۔ الحمدللہ میاں فون کرتے رہو، فون کرتے رہو، چیلنج دیتے رہو، لیکن تم میں ابھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ سادات مداریہ یا علماء مداریہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھ سکو یا کچھ لکھ سکو۔ خالی ڈھول ہے، ڈھول۔ ابھی حضور قبلہ کل میری بات ہوئی ان صاحب سے، آج بھی ہوئی، بیچارے اتنے بے چین ہیں، بار بار کال کرتے ہیں، کہتے ہیں بار بار ڈوز دو، انہیں ڈوز چاہیے۔ ابھی 18 منٹ پہلے میری بات ہوئی قبلہ سے، قبلہ بولے ہم نے موضوع طے کر لیا۔ ہم نے کیا کیا؟ بولے سوا سنابل ہم نے طے کی ہے، قدمی والی حضور غوث اعظم کے بارے میں جو عبارت ہے وہ طے کی ہے۔ میں نے کہا قدمی میں ہمارا اختلاف نہیں ہے، قدمی کا ترجمہ اور مفہوم تم پہلے کو بھی لیتے ہو، آخر کو بھی لیتے ہو، اول کو بھی لیتے ہو، ادنا کو بھی لیتے ہو، اعلیٰ کو بھی لیتے ہو۔ ہم اصل اولیاء کو لیتے ہیں۔ فرمایا عربی میں، فرمایا کس زبان میں؟ قدمی۔ کس زبان میں یہ عبارت حضور غوث اعظم نے فرمائی؟ قرآن میں۔ کوئی
تمہارا علم دانش دوست، کوئی بھی تمہارا علم دان، کوئی بھی تمہارا عالم، کوئی بھی تمہارا مفتی، کوئی بھی تمہارا علم کا جس کو سمندر جانتے ہو، آپ ولی اللہ کہ جو غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، ایک عربی لفظ، ایک عربی متن سے یہ ثابت کر دو کہ اس کے اندر کوئی ایسا عربی لفظ ہے جو ماضی پر بھی ثابت آئے، جو حال پر بھی ثابت آئے، یا زمانہ ہے مستقبل پر۔ چیلنج ہے، چیلنج ہے میاں، چیلنج ہے۔ تم نے یہ مفہوم کہاں سے نکالا؟ تم نے کہاں سے نکالا؟ ہمیں نہیں پتا، اور ہمیں اس سے اختلاف بھی نہیں ہے۔ سن لیجئے، ہمیں اس سے اختلاف بھی نہیں ہے۔ بے شک حضور غوث اعظم سردار اولیاء ہیں، بے شک، لیکن ان اولیاء کرام کی گردن پر ان کا قدم مبارک ہے جو اولیاء ان کے ہم عصر رہے، ذات مدار پر کسی کا قدم نہیں ہے، کیونکہ جو علم علی کے سینے سے حاصل کرے اس کے توش مبارک پر بھی علی کا قدم ہوتا ہے۔ آپ کے پیدا ہوئے 482 میں، ہمیں انکار نہیں، ہمارے ہیں وہ تم سے پہلے۔ سن لو مولانا، تم کہتے ہو بریلوی سید، بریلوی سید، میں سیدوں کا غلام ہوں، لیکن ان سادات کا کہ جو اپنے مرکز عقیدت سے ہٹے نہیں، ان سادات کا، ان سادات کا جو اپنے مرکز عقیدت سے ہٹے نہیں، ان کا نہیں، جیب بھاری دیکھی اور وہی تشریف دکھائی، ان کا نہیں۔ ایسے سادات مجھے چاہیے بھی نہیں۔ اچھا، مجھ سے آج پھر کہہ رہے یہ تقریر نہیں ہو رہی ہے، باخدا تقریر نہیں ہو رہی ہے، مجھ سے آج کہنے لگے کہ تم تو چنٹو منٹو ہو۔ میں نے کہا ہمیں قبول ہے، آپ ہمیں جو کہتے رہے، لیکن یہ ہماری خانقاہ کا فیضان ہے، یہ ہماری خانقاہ کا درس ہے، یہ ہماری خانقاہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ سید اگر کوئی انسان اپنے نام کے آگے لگا دے تو جب تک اس کا ادب کرو، جب تک وہ حد کفر تک نہ پہنچ جائے۔ ہم آپ کا ادب کرتے ہیں، ہم آپ کا عزت کرتے ہیں، آپ کی تکریم کرتے ہیں، لیکن میاں اس وقت تک جب تک تمہاری زبان ہمارے مرکز عقیدت تک یاد رکھنا، تب تک۔ اچھا، مجھ سے مجھ سے کہنے لگے نفاق عملی کی تعریف کیجیے مولانا صاحب، مجھ سے کہنے لگے نفاق عملی کی تعریف کیجیے، نفاق اعتقادی کی تعریف کیجیے۔ میں نے کہا بھائی میں کیوں کروں، آپ بیٹھو، میں کیوں کروں؟ لیکن اس کے بعد بھی میں نے الحمدللہ اردو میں بھی تعریف کی، اس کے بعد کہنے لگے عربی میں کیجیے، میں نے عربی میں کی، لیکن اس کے بعد کہا بہنوں والا مت سمجھنا، تو احدہ کو احدہ پڑے چیک کر لینا، ریکارڈنگ سن لینا، اگر نادر الخلیق کی عبارت میں ایک حرف تنوین پر اگر میں نے جزم کی جگہ زیر پڑھ دیا، اگر میں نے زیر کی جگہ نصب پڑھ دیا، اگر میں نے نصب کی جگہ فعل پڑھ دیا ہو، قسم خدا کی اس دن سے مولوی کون سا مولوی سمجھے تھے، کون سا؟ اگر انگلش میں بھی پوچھتے تو اس میں بھی جواب دیتا۔ تم سمجھے کیا تھے؟ ابے میاں، تم اپنی طرح ہمیں ڈھول سمجھتے ہو۔ الحمدللہ
بڑی محنت سے کھڑا ہوا عالم یہاں پر ہے، 11 سال کھپائے ہیں تب جا کے ڈگری لائی ہے، اور الحمدللہ ڈپلوما والا مت سمجھو، تم جیسے بڑے بڑے اچھوں کے ڈپلوما چیک کر دے اس کو نادر الخلیق کہتے ہیں۔ تم جیسے بڑے بڑے اچھوں کے ڈپلوما جو چیک کرتے ہیں اس کو نادر الخلیق کہتے ہیں۔ تمہاری کی دربت کیوں سے ڈرے گا نادر؟ یہ کال نہیں اٹھا رہے ہیں کیوں؟ تیرے باپ کے غلام ہیں، ایک نے پوسٹ کی کہ وہ کال نہیں اٹھا رہے، میرے نمبر کا اسکرین شاٹ ہے، پوسٹ پڑی ہوئی ہے، کال نہیں اٹھا رہے، کیوں؟ تیرے ابا کی غلام ہے، تیرے ابا نے مجبوری پہ رکھا ہے، ہماری مرضی ہوگی کال اٹھائیں گے، کسی کے باپ کے غلام نہیں، سادات مداریہ کے غلام ہے، کسی کے باپ کے غلام نہیں ہے۔ اور سنو، یہ تو رہی ان کی بات چھوٹے والوں کی، اب آؤ بڑے والے پہ، اب آؤ بڑے والے پہ، وہ جو دوسروں کا ڈپلوما چیک کرتے ہیں ان پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ چلتے ہیں جو دوسروں کا ڈپلوما چیک کرتے ہیں۔ حضرت تقریر کر رہے تھے، 13 کی تقریر تھی، تقریر میں فرمایا کہ اکابرین مداریہ جماعت مداریہ کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ مفتی صاحب کے گھر، مفتی صاحب فہا مت نکال دینا ورنہ ان کی عزت میں جو ہے مستاق شان میں مستاقی ہو جائے گی۔ مفتی صاحب، مفتی مت کہنا، مفتی صاحب، سمجھ رہے ہو؟ ان کی عزت ان کی شان میں مستاقی ہو جائے گی اگر آپ نے مفتی کہہ دیا، یہ مت کہنا۔ دیکھیے علماء کا مستاق نہیں ہونا چاہیے، تو کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب، مفتی صاحب۔ حضور فرما رہے تھے کہ اکابرین مداریہ جماعت مداریہ کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وہ اکابرین جس نے اس ہندوستان کی جنگ آزادی میں سب سے بڑا کردار ادا کیا، وہ اکابرین جس نے احمد رضا کو فاصلے بریلوی بنایا، وہ اکابرین، الحمدللہ میں بتا رہا ہوں، میں ثابت کروں گا، الاجازۃ المتینہ میں نے بھی پڑھی ہے، 13واں وہ بھی لیے بیٹھے ہیں، وہ بھی لیے بیٹھے ہیں، میں نے پڑھی ہے، لے کے بیٹھے ہیں، لے کے وہ آتے ہیں نا، لے کے بیٹھے، وہ لے کے بیٹھے ہیں 13واں، ہم نہیں لے کے بیٹھے، ہم دے کے بیٹھے ہیں، ہم دے کے بیٹھے ہیں، دے کے نہیں بیٹھے کسی کا، ہم دے کے بیٹھے ہیں، ہم نہیں لیتے، ہم دیتے ہیں۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ تو ہم دینے والے ہیں، لینے والے نہیں، لینے والے تم ہو، غلاموں کا کام ہے ہاتھ کو پھیلاؤ اور جو ملے وہ لے لو۔ یہ دینے والی کی مرضی ہے کہ کیا دیتا ہے، کسی کو علم دے دیتا ہے، کسی کو رفعت دے دیتا ہے، کسی کو بلندی دے دیتا ہے، کسی کو بزرگی دے دیتا ہے، کسی کو ولی بنا دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، ولی بناتے ہیں ہم۔ یاد رکھنا، مولوی بناتے نہیں ہیں، ہمارے یہاں تو الحمدللہ سادات جو پیدا ہوتے ہیں سینہ علی سے سینہ بسینہ علم لیے پیدا ہوتے ہیں۔ بے شک تمہیں ضرورت ہے، لیکن الحمدللہ ہم کتابیں پڑھ کے مولوی بنتے ہیں، یہ ہماری عظمت ہے۔ جو چیز جانے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے سادات اس کو بھی پڑھتے ہیں تاکہ علم کو مکمل طور پر خود میں بسا لے۔ اچھا، بڑے مولوی صاحب کی میں بات کر رہا تھا، بڑے مولوی صاحب نے کہا کہ ہمارے اکابرین یعنی سلسلہ عالیہ بدیعہ مداریہ کے بزرگ جیسے کہ محقق صاحب بیٹھے ہیں، امام عیدگاہ تشریف فرما ہے، اختیار ملت تشریف فرما ہے، اور بھی بڑے بڑے علماء کاشف صاحب ہیں، قاری عبید اللہ صاحب ہیں، اور بھی ہیں مداریت کے بڑے بڑے، یہاں ہی موجود نہیں، جہاں بھی مداریت موجود ہے وہاں کے علماء ہو، صوفیاء ہو، سادات ہو، ان کے بارے میں کہا گیا
کہ وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں، لیکن میں اپنے سنی مداریوں میں گمراہی پھیلنے نہیں دوں گا۔ ارے میاں اپنی خانقاہ سے تو گمراہی پھیلنا روکو، تب تو ہمیں تم راہ راست پہ لے کے آؤ گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سوا شنابل اٹھاؤ۔ کون سی؟ وہی مقبول بارگاہ رسول۔ سوا شنابل اٹھاؤ، 43واں صفحہ کھولو۔ عبارت سناؤں، عبارت سناؤں، عبارت سناتا ہوں۔ عبارت، اچھا غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ غلطیاں کیا راہ راست کا طریقہ ہے؟ نہیں، غلطیوں کو صحیح کرنا راہ راست ہے۔ غلطیاں راہ راست نہیں ہے، غلطیاں صحیح کرنا راہ راست ہے۔ آپ ہمارے جماعت مداریہ کی عوام کو کہہ رہے ہو راہ راست پر لے کے آؤں گا۔ سنو میاں، اپنی جماعت کی خبرگیری کرو، اور یہ گمراہی اب سے نہیں پھیل رہی ہے، 1250 ہجری کے بعد سے پھیلتی چلی آ رہی ہے، اور ہر سال ہزاروں کے حساب سے اس کے ایڈیشنز چھپتے چلے آ رہے ہیں، مطبوعات چھپتے چلے آ رہے ہیں، مکتبے بدل رہے ہیں، لیکن نسخہ نہیں بدل رہا۔ مکتبے بدل رہے ہیں، نسخہ نہیں بدل رہا۔ عبارت کیا ہے؟ تصحیح میں، یعنی اس کتاب کو صحیح کرنے میں۔ سنتے رہیے غور سے، گمراہی ہماری دور کریں گے، ابھی ہم یوں کرتے ہیں۔ لکھا ہے، مقدمہ ہے یہ، کس کا؟ سوا سنابل کا۔ حضرت بھی ابھی حضرت نے فوٹو بھیجا تھا مجھے، وہ بھی اپنا فوٹو دیکھتے ہوں گے، پکا یقین ہے۔ بیچاروں سے میں نے کہہ دیا تھا سنتے رہیے گا، دیکھتے ضرور۔ حضرت السلام علیکم، حضرت دیکھتے ہوں گے۔ اچھا، اس میں لکھا ہے مقدمے کے اندر، تصحیح میں بہت اہتمام مد نظر رکھنا بتایا گیا ہے۔ سنتے رہیے گا، یعنی صحیح کرنے میں اس کتاب کو بہت اہتمام کیا گیا، مگر افسوس ہے کہ بعض جگہ اہم اغلاط رہ گئی، اور مطبوعات کب سے چھپ رہے ہیں؟ ہر سال 1000 چھپ رہے ہیں، کسی سال 2000 چھپ رہے ہیں، کسی سال 3000 چھپ رہے ہیں، کسی سال چھپتے چلے آ رہے ہیں، اب سے نہیں 200 سال سے۔ لیکن یہ غلطیاں تمہیں نہیں ملی، اور تم کہتے ہو مقبول بارگاہ رسول ہے۔ کیا کوئی کتاب جس میں غلطیاں ہو؟ کیا کوئی کتاب جس میں خطا ہو؟ کیا کوئی کتاب جس میں عصیان ہو؟ کیا کوئی کتاب جس میں غلطیوں کا بلندہ ہو؟ جہاں کو استعمال کیا گیا اغلاط، نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ اغلاط رہ گئی۔ اب کوئی کہے کہ صحیح ہو گئی ہوں گی، کوئی کہے صحیح ہو گئی ہوں گی، نہیں میاں صحیح نہیں ہوئی۔ 10 لائن کے بعد مقدمہ پھر پڑھیے، پھر سنا رہا ہوں، پھر پڑھیے۔ 10 لائن کے بعد مقدمہ پھر پڑھیے، 10 لائن چھوڑیے، 8 سے 9 لائن ہے، اور مقدمہ پڑھیے، اور لکھتے ہیں سب سے نیچی والی لائن میں مقبول بارگاہ رسول کتاب کا مقدمہ چل رہا ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ اور افسوس یہ ہے کہ وہ ہمارا قلمی نسخہ، سن رہے ہیں نا؟ افسوس یہ ہے کہ وہ ہمارا قلمی صحیح نسخہ بھی بدائیوں ہی میں رہ گیا، اور اپنا معلوم اس کا کیا حاصل ہوا؟ لکھ رہے ہیں، تو اب غلطیاں کیسے صحیح ہوں گی؟ کیسے صحیح ہوں گی؟ گمراہ ہم کر رہے ہیں، یا تم اپنی کتابوں کو ہر سال چھپا کر، ہر سال بانٹ کر، ہر سال دوسروں سے یہ کہہ کر کہ مقبول بارگاہ رسول ہے، رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے، رسول کی بارگاہ میں یہ کتاب قبول ہے، رسول کی بارگاہ میں یہ کتاب مقبول ہے، ہر سال جو یہ چورن عوام رضویہ کو گمراہی کی صورت میں بانٹ رہے ہو، تو مفتی صاحب اس پر حد شرع کیا آئے گی اور کیا فتویٰ ہوگا؟ میں آپ کا جواب کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب، پاکستان مفتی، اس پہ ضرور کریے گا۔ اچھا ایک غلطیوں کی مثال دوں،
اچھا آئیے ایک اور آپریشن مقبول بارگاہ رسول کا، مقبول بارگاہ رسول کا ایک اور آپریشن کرتے ہیں۔ اوہ واہ واہ واہ، مل گیا آپریشن مل گیا، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر بتا دوں کہیں بیچارے بھول جائیں، پڑھ لیجئے گا صفحہ نمبر اس کا۔ صفحہ نمبر 277 اس میں دکھ نہیں رہا ہے لیکن میں دیکھ کے ابھی بتا دوں گا، نکلوا رہا ہوں۔ تازی تازی ہاتھ میں لے کے چلتے ہیں کیونکہ بھائی مقبول بارگاہ رسول ہے۔ یہ والی کو میں اس والی کو نہیں کر رہا، چھپی نہیں ہے، جو چھپی ہے اس کو کہہ رہا ہوں۔ جو چھپی نہیں تو جو مارکہ وجود میں ہے ہی نہیں، جو حیّت الوجود میں ہے ہی نہیں، تو وہ مقبول ہو یا مقبول نہ ہو ہمیں اس سے کوئی بھی سروکار ہے ہی نہیں۔ ہمیں سروکار ہے جو مطبوعہ ہے، جو چھپی ہوئی ہے، جس میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ لکھا کیا ہے؟ سنیے لکھا کیا ہے؟ اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے لکھا ہے، اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے۔ اب سنیے، اسی لیے بزرگوں نے پہلے شروع سے پڑھتا ہوں، ان کی غلطی بھی ہے اس کے اندر، اور اس غلطی پر مثال کون سی ہوتی ہے وہ بھی بتانا ہے، وہ مثال بھی بتانا ہے۔ سنیے گا، دیکھیے بڑے تقریر بھی ہو رہی ہے اور باتیں بھی ہو رہی ہیں مفتی صاحب۔ لہذا مرید مبتغی کو چاہیے کہ اپنی ذات کو احکام شیخ کے سپرد کر دے۔ خواجہ ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ جب مرید آداب سے باہر ہو جاتا ہے تو جہاں سے چلا تھا وہیں لوٹا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ترقی کا سبب ادب تھا، اور جب سبب نہ رہا تو یقیناً وہ واپس پلٹے گا۔ یہ جو شیخ والی عبارت ہے بھائی صاحب، اس میں آگے فرماتے ہیں، اب یہ اپنی بات نقل کر رہے ہیں، صاحب سبع سنابل ان کے کہے ہوئے، یہ وہ والی ہے ہی نہیں، لکھتے ہیں اسی لیے، اب اپنی بات نقل کر رہے ہیں، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ شیخ کے حقوق پیغمبر کے حقوق کی مانند ہیں اور ماں باپ کے حقوق سے زیادہ ہیں۔ اور اس کی مثال کس سے دے رہے ہیں؟ مثال سنیے گا، اپنی مثال کی مختبی کس سے دے رہے ہیں؟ کون سی جھوٹی بات ہے؟ لکھتے ہیں فوائد السالکین میں ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم، وہ چھوڑ دو عالم وجھ، بھول جاؤ، وہ بھول جاؤ عالم وجھ، ایک نیا مقطع دیتا ہوں آپ کو۔ یہ اب اس جو فوائد السالکین سے میں نے پڑھا، یہ دلیل بنا رہے ہیں کون سی والی بات کو؟ اپنی اس والی کو۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ شیخ کے حقوق پیغمبر کے حقوق کے مانند ہیں۔ اس بات کو پختہ کرنے کے لیے دلیل دے رہے ہیں چشتی رسول اللہ سے۔ سنیے کہ فوائد السالکین میں ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی، نام یاد رکھنا، شیخ یوسف چشتی، شیخ یوسف چشتی، شیخ یوسف چشتی کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور عرض کیا کہ بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ پر کیفیت طاری تھی، خواجہ پر کیفیت طاری تھی۔ فرمایا کہ اگر تم کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں گا، چونکہ وہ شخص ان کا پکا تھا۔ دیکھیے اپنی بات کو مثال سے پکا کیسے کر رہے ہیں، چونکہ وہ شخص ان کا سچا اور پکا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا۔ خواجہ نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا۔ پھر فرمایا کہ سنو میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد رسول اللہ کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کلمہ وہی ہے، مگر میں نے تیرے کمال اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا، لہذا پیر کے ساتھ صدق یہی ہے کہ ظاہر اور باطن کی کسی حالت پر ذرہ برابر اعتراض نہ کرے، اس لیے کہ وہ حقیقی جدائی کا سبب ہے۔ یہ اپنی وہ والی بات کو پختہ کرنے کے لیے کیا کہا کہ خواجہ نے
کہا چشتی کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اور کون تھے اس بزم میں شامل؟ کون تھے؟ حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی اس بزم میں شامل ہے۔ مخدوم شیخ یوسف چشتی۔ تو اب دیکھیے، اب اس کو تم عالم وجد کہو گے یا اغلاط؟ عالم میں شمار کرو گے یا عالم وجد میں؟ آپ ہی تو کہہ گئے مفتی صاحب کہ عالم وجد میں کہا تھا، عالم وجد میں کہا تھا، خواجہ پہ کیفیت تاری تھی، خواجہ پہ یہ تھا۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں کیفیت تاری تھی، سب کچھ تاری تھا، لیکن ایک کتاب کے اندر جب اغلاط ہیں تو ہم کیا مانیں؟ کون سی اغلاط ہیں، کون سی چیزیں غلطی ہیں، کون سی عبارتیں غلط ہیں اور کون سی عبارتیں صحیح؟ کس کو مانے صحیح، کس کو مانے غلط، کس کو اغلاط میں گنے، کنہیں صحیح روایتوں میں گنے؟ ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہم بظاہر اس جملے کو مان رہے ہیں، لیکن جو اس مجلس میں حاضر تھے کون سے؟ خواجہ مخدوم چشتی، خواجہ یوسف چشتی، خواجہ یوسف چشتی۔ اب تلئی کھولو ان کی، تلئی کھولے۔ اب یہ عبارتیں ہو گئی، چھوڑیے کہ انہوں نے اپنی آپ کو مثال دی یا اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے کہا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، خواجہ یوسف چشتی، خواجہ یوسف چشتی جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ خواجہ کی مجلس میں اس وقت حاضر تھے جب خواجہ پر کیفیت دھری تھی، اور خواجہ نے اپنے مرید جو وہ ایمان لینے کے لیے آیا تھا اس سے کہا تھا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے پڑھ بھی لیا، وہ ایمان بھی لیا۔ ایک نکتہ تو یہ آیا کہ خواجہ ہی پہ تو کیفیت دھری تھی، اس مرید پر تو نہیں تھی، اس مرید پر تو کیفیت نہیں تھی، اس مرید پر تو۔ اور اس کے بعد خواجہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کیفیت کے بعد فوراً کہ میں نے تجھے اس لیے پڑھایا ہے، میں تیرا اعتقاد جاننا چاہ رہا تھا، میں تیرا بھروسہ جاننا چاہ رہا تھا۔ تو جس پر بیک وقت کیفیت طاری ہوتی ہے، جس پر کیفیت طاری ہے، کیا بیک وقت وہ ہوش مند بھی ہوتا ہے یا دانا بھی ہوتا ہے؟ جاننے والا بھی دنیا و مافیہ میں مگن ہوتا ہے یا دنیا و مافیہ کے معاملات اس وقت وہ جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ جو پاگل ہوگا، جو دیوانہ ہوگا، جو ہوش میں نہیں ہوگا، جو ہوش مند نہیں ہوگا، وہ اس وقت عقل مند نہیں رہے گا، اور جو عقل مند ہوگا وہ اس وقت ہوش مند، وہ اس وقت پاگل نہیں رہے گا۔ امتحان کون لیتا ہے؟ ہوش مند، ہوش مند لیتا ہے۔ لیکن خواجہ بھی تو کیفیت تاری تھی، خواجہ بھی تو کیفیت تاری تھی۔ تو خواجہ کیفیت کے عالم میں امتحان بھی، ہوش والی باتیں بھی کر رہے ہیں، پھر تو ان پر کفر یہ ثابت آ جائے گا، کیونکہ جو عقل مند ہوتا ہے اس پر ہی تو فتوے لگتے ہیں، عقل پر تو ہی لگتے ہیں، جو مجذوب ہو اس پر فتوے نہیں لگتے۔ تو پہلی دلیل سے تو یہ خارج ہو گیا، یہ پوری بات اس دلیل سے خارج ہو گئی۔ اور دوسری بات میں آپ بتاتا ہوں کہ جو یوسف چشتی جن کا ذکر کیا گیا کہ وہ اس محفل میں موجود تھے، اس محفل میں موجود تھے، خواجہ غریب نواز کی محفل میں موجود تھے، جب خواجہ نے کلمہ پڑھایا، جب خواجہ نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ چشتی رسول اللہ، تو میں نہیں کہتا ان کے خاندان کی ہی کتاب ہے، ان کے ہی خاندان کی کتاب ہے، کتاب کا نام میرۃ الاسرار ہے، کتاب کا نام میرۃ الاسرار ہے، کتاب لکھنے والے کا نام حضرت عبد الرحمن چشتی، کتاب کے لکھنے والے کا نام حضرت عبد الرحمن چشتی، کتاب کا نام میرۃ الاسرار۔ وہ بتاتے ہیں کہ حضرت یوسف چشتی کا وصال 459 ہجری میں ہو گیا، اور خواجہ کی ولادت 531 یا 537 میں ہوتی ہے، یعنی حضرت یوسف کے 70 سال بعد۔ تو اب یہ معمہ ہے کہ خواجہ کی بارگاہ میں حضرت یوسف کیا کر رہے تھے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دمدار 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 عرص مہدی ملت، نعرہ تکبیر۔
اتنے عظیم شخص صاحب ملک الاسرار خواجہ کے ہی خانوادے کے ہی سلسلے کے یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ میرا دل اسرار کے اندر کہ خواجہ یوسف چشتی کا وصال 459 میں ہوا. خواجہ کی پیدائش 537 531 خواجہ یعنی ان کی وصال کے تقریباً 70 سال بعد ہوئی. تو اب یہ معاملہ ہے اب یہ معاملہ ہے کہ اس بزم میں وہ شامل کیسے تھے. ڈپلوما والا ہوں جیسے آپ کہتے ہیں لیکن ڈپلوما والے کے دماغ میں یہ بات ہے مولوی صاحب کے دماغ میں نہیں ہے. ڈپلوما والے کے دماغ میں یہ ہے سید صاحب ہمارے پاس مداری سید ہیں جنہوں نے بریلوی بنائے ہیں. سنو جملہ آیا ہے فاطمی سید یہاں فاطمی سید ہے حسنی بھی ہے تم تو حسنی ہو گئے حسنی ہو گئے حسنی ہو جاؤ کوئی اور سی خانقاہ جو یہاں کر لی نہ لے اور اس بہنی نے تو بڑی بڑی اچھوں کی نہیں کرنی تھی. طبیعت خراب کا بہانہ کر کے نہیں آتے ہیں یہاں. کیا طبیعت خراب ہے نہیں آتے بڑے اچھوں کی نہیں لی ہے گل میں. اس لیے یہ نا اپنے گھر کے دین کا کام کرو ہم سے کہاں لے رہے ہو. اچھا مقبول بارگاہ رسول ہے مانا. چلو ایک بات ہو یہ بات کہہ کے ختم بیٹھ رہا ہوں. مقبول بارگاہ رسول ہے مقبول بارگاہ رسول ہے. فیصلہ آپ کرنا اور رسمی کریں گے. یہاں بیٹھے لوگ کریں گے اور رسمی کریں گے. آپ جھوٹ کیا بارگاہ رسول میں مقبول ہوتا ہے. وہی جھوٹ تو ہے ہی نہیں بارگاہ رسول میں مقبول. وہ تو چھوڑ دو ایک اور جھوٹ سنو. اب اس میں فیصلہ کرنا جھوٹا کون ہے. فیصلہ آپ کریں گے. بیچارے جو ادھر سے سن رہے السلام علیکم سلام پیش کر دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں. تم اب بول دیں گے جواب. ایک بات کہتا ہوں اور بیٹھتا ہوں اپنی جگہ لیتا ہوں. میرے بات ارے میں تو سرور ناچیز ہوں ملک کے سمندر اور پہاڑوں کو بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. بچوں سے کام چل رہا ہے چلو بچے ہی گھنٹہ میں ناشتے میں لیتا ہوں موٹتے ہی لیں گے. ناشتے میں لیتا ہوں آپ کو میرا جملہ پتا ہے. ناشتے میں لیتا ہوں ان جیسوں کو ناشتے میں. ایک بات اور کرتا ہوں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں. بات ختم. بات ایسی ہے بات یہ ہے ہماری سبا سلامل میں لکھا ہے سلسلہ مداریہ صوت ہے. ہماری سبا سلامل جس کو مقبول بارگاہ رسول کہتے ہو لکھا ہے سلسلہ مداریہ صوت ہے. سلسلہ مداریہ میں مرید ہونا جائز نہیں. سلسلہ مدار حضور مدارالمدین کے مرید کم تھے. میرے الفاظ نہیں ہیں اسی سبا سلامل شریف کے الفاظ ہیں کہ مقبول بارگاہ رسول ہے. میرے الفاظ نہیں ہے لیکن مجھے بتاؤ میرا ذہن کنفیوژن میں ہے میاں. ان کی مانوں کے ہوگی علیشانۃ المدینہ میں علیشانۃ المدینہ پاکنے والے بھی لکھتا ہے کہ مجھے پیروا سلسلہ آمینہ بدیہ سالانیہ حاصل ہے. صحیح بات ہے. سلسلہ مداریہ صوت کے رئیس میں مرید ہونا جائز نہیں. اس کے مرید بھی بہت کم ہیں. پھر اجازت المدینہ اٹھائیے فاضل بریلوی کی لکھتے ہیں 13واں سلسلہ مجھے سلسلہ عالیہ نبیہ مداریہ حاصل ہے. تو جب صوت ہے تو حاصل کیسے؟ اب وہ مقبول بارگاہ رسول ہے. یہ جھوٹے ہو نہیں سکتے. مقبول بارگاہ رسول ہے. تو جس نے لکھا علیشانۃ المدینہ میں یہ 13واں سلسلہ مجھے حاصل ہے. آپ کرو ان دونوں میں سے جھوٹ لکھا